حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل وطن عزیز پاکستان میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جنوبی پنجاب ہو، ڈیرہ غازی خان سائیڈ ہو یا کے ہو، تو ہر جگہ ہی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور یقیناً آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت کا نمبر 155 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بالکل یہی جو ہے اسی کی منظر کشی ہے گویا جو آج کل جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس چیز کے ساتھ آزمائیں گے؟ خوف کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے آج کل بادل ہے، گرج ہے، چمک ہے، بارش ہے، خوف کا منظر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ آزمائش کریں گے۔ سیلاب ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے، اور جانوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے، اور فصلوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے اندر انتقال کر رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اسی لیے اس پر صبر کرنا چاہیے بجائے جزا فضا کے، واویلا مچانے کے۔ اس لیے کہ واویلا مچائیں گے، ناشکری کریں گے، شور شرابہ کریں گے، ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں صبر کریں گے تو وبشر الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے سامنے ہم راضی ہیں، اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں۔ اللہ نے فراوانی دی تب بھی ہم راضی ہیں، اللہ نے مال و دولت دیا تب بھی ہم راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فصلیں دیں تب بھی ہم راضی، اور اللہ نے اگر تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی طور پر ہم سے ان فصلوں کو لے کر اور بھوک پیاس دے کر اگر ہمیں آزمایا ہے تو اے اللہ ہم تیری اس حال پر بھی ہر حال پر راضی ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ آزمائش صرف میرے آپ کے اوپر نہیں آئی کہ ہم سمجھیں کہ شاید ہمارے اوپر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے آزمائش اسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ اللہ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو آزمایا۔ اللہ اکبر! حضرات صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے، نہ تو جنگ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جہاد ہے، نہ قتال ہے، اس کے باوجود ہزاروں صحابہ کرام لقمہ اجل بن گئے۔ جی ہاں، کتنے؟ ہزاروں صحابہ کرام۔ ملک شام کے اندر سن 18 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے کہ ملک شام کے اندر اچانک سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جو ہی طاعون پھیلا تو بڑی پریشانی ہوئی، لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دی گئی مدینہ منورہ کے اندر، آپ نے اپنے ساتھ ساتھی لیے، وہاں ملک شام پہنچے، قیصاریہ کا علاقہ تھا،
وہاں پہنچے اور جا کر جو مسلمانوں کے وہاں امیر تھے حضرت عمر کی طرف سے، ان کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بھائی طاعون پھیل رہا ہے، تو ایسا ہے کہ اپنے لوگوں کو کسی اچھے مقام کی طرف، روح افزا مقام، یعنی جو موسم کے اعتبار سے آب و ہوا صحیح ہو جہاں، وہاں لے چلیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین، اگر آپ کا حکم ہے تو بصر و چشم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کی رائے ہے اور مشورہ ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم ادھر ہی رہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش ہٹا لیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے، مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالات دے کر وہاں سے واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور اسی وبا کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے حضرت معاذ بن جبل کو امیر بنایا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی وبا میں چل بسے۔ الغرض سن 18 ہجری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور ملک شام قیصاریہ کا علاقہ 25,000 سے زائد حضرات صحابہ کرام اور ان کے ساتھ تابعین تبع تابعین، الغرض 25,000 سے زائد مسلمان لقمہ اجل بن گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ صحابہ جیسی مقدس ہستیاں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی صمدیت ہے، اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ جیسے چاہیں، جس حال میں چاہیں، جیسے رکھیں، جس حال میں رکھیں، آدمی کو ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ زبان پر شکوہ، شکایت، کوئی ایسا رویہ نہ ہو جس سے پتہ چلے کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ آپ جس حال میں رکھیں ہم راضی ہیں۔ اگر آپ ہمیں سیلاب سے آزمانا چاہتے ہیں تو اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، آزمائش مانگنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو اپنے ہوش و حواس میں رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے۔ اور جہاں جہاں سیلاب نہیں ہے، جو علاقے ٹھیک ہیں، وہاں بارشیں اور سیلابوں سے نقصان نہیں ہوا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سیلاب زدہ بھائیوں کی، مصیبت زدہ خاندانوں کی مدد کو پہنچیں، اور الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں، سرکاری امداد بھی پہنچ رہی ہے اگرچہ برائے نام، لیکن عوام الناس جو پبلک ہے، جو سول سوسائٹی ہے، وہ ماشاءاللہ قابل لائق اور قابل ستائش ان کا جذبہ ہے کہ لوگ پہنچ رہے ہیں، امداد پہنچا رہے ہیں، خیمے پہنچا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے بچنے کی جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اور اگر آزمائش آ گئی ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں۔